السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل۔ آپ کو بتاؤں گزشتہ 3 ہفتے کے اندر ہندوستان نے پاکستان کے اوپر 75,000 حملے کیے۔ جی 75,000 حملے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا ایک ایسے محاذ کی، نہ جو زمینی ہے، نہ فضائی اور نہ ہی بحری، بلکہ یہ جنگ ہے سائبر سپیس میں۔ جی ہاں، پاکستان کی سائبر سیکیورٹی پہ حالیہ دنوں میں غیر معمولی دباؤ آیا۔ دشمن کی جانب سے ہزاروں سائبر حملے کیے گئے، لیکن پاکستانی اداروں نے شاندار دفاع کرتے ہوئے ثابت کیا کہ ہم صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ ڈیجیٹل میدان میں بھی ہر طرح سے تیار ہیں۔ ناظرین، جدید دنیا میں جنگیں صرف گولی اور بندوق سے نہیں لڑی جاتی ہیں۔ آج دشمن آپ کے ملک کا نظام مفلوج کرنے کے لیے آپ کے کمپیوٹر سرورز، موبائل نیٹ ورکس، حتیٰ کہ آپ کے سوشل میڈیا تک کو ہدف بناتا ہے، نشانہ بناتا ہے۔ ایسا ہی حالیہ دنوں میں پاکستان کے ساتھ ہوا۔ خبروں کے مطابق دشمن ملک بھارت کی جانب سے پاکستان پر ایک منظم سائبر حملہ کیا گیا۔ مختلف رپورٹس کے مطابق تقریباً 75,000 کے قریب سائبر حملے کیے گئے، جن کا مقصد پاکستان کے اہم سرکاری، عسکری، مالیاتی اور میڈیا نیٹ ورکس کو نقصان پہنچانا تھا۔ اب یہ حملے مختلف طریقوں سے کیے گئے۔ میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے DDoS اٹیکس، یعنی ڈسٹریبیوٹڈ ڈینائل آف سروس، تاکہ ویب سائٹس اور نیٹ ورکس کو عارضی طور پہ بند کیا جا سکے۔ عوام کو جعلی یعنی فشنگ اٹیکس، ای میلز یا لنکس کے ذریعے حساس معلومات سے محروم کیا جائے۔ میل ویئر، رینسم ویئر، نیٹ ورکس میں وائرس داخل کر کے فائلز کا ان کو کل کرنا یا چوری کرنا۔ پھر ویب سائٹ ڈیفیسمنٹ، کہ پاکستان اداروں کو ویب سائٹ کا کنٹرول حاصل کر کے ان پر دشمن کے پیغامات لگوانا۔ یہ حملے اتنے مربوط تھے کہ روزانہ کی بنیاد پہ سائبر سیکیورٹی ایجنسیز کو ہائی الرٹ پہ کیا گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان نے ان حملوں کا کیسے مقابلہ کیا؟ پاکستان میں نیشنل ٹیلی کام اینڈ انفارمیشن سیکیورٹی بورڈ ہے، FIA ہے، نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی ہے، لیکن سب سے اہم ادارہ جو تھا وہ PTA ہے، پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی۔ ان کے انڈر سائبر کرائم ونگ اور پاکستان کے ماتحت ڈفرنٹ ادارے جو ہیں، اور خاص طور پہ آرمی کے اپنے سائبر ڈیفنس یونٹس جو ہیں، ان خطرات کو روزانہ کی بنیاد پہ مانیٹر کرتے ہیں۔ تو ذرائع کے مطابق ان 75,000 حملوں میں صرف 2 جو تھے کامیاب ہوئے۔ 74,998 حملے نہ صرف ناکام بنائے گئے بلکہ ان کے سورسز کو بھی ٹریس کر لیا گیا۔ صرف 2 معمولی حملے جو ہیں، میں نے آپ کو بتایا، سسٹم میں داخل ہو سکے، ان کو فوری طور پہ کوارنٹین کر دیا گیا۔ اب پاکستان کے پاس آج جدید سائبر سیکیورٹی انفراسٹرکچر موجود ہے۔ جدید فائر وال سسٹمز ہیں جو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے بنائی، AI بیسڈ انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹمز ہیں، SIEM یعنی سیکیورٹی انفارمیشن اینڈ ایونٹ مینجمنٹ ٹولز ہیں، ریڈ ٹیمز ہیں اینڈ پینیٹریشن ایکسپرٹس ہیں۔ یہ تمام سسٹمز 24/7 مانیٹرنگ کرتے ہیں۔ ملٹری نیٹ ورکس کو الگ اور محفوظ رکھا گیا ہے، جن میں دوہری یعنی ڈبل انکرپشن ہے، بائیو میٹرک کی سیکیورٹی ہے، وہ بھی اس میں استعمال ہوتی ہے۔ اب دشمن کے مقاصد کیا تھے؟ دشمن کے ان حملوں کے پیچھے کئی مقاصد تھے۔ پاکستان کے اندر افراتفری پھیلانا، عوام میں خوف و ہراس پیدا کرنا، دفاعی اداروں کو کمزور ظاہر کرنا، سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، کیوس کرنا، جیسے فرض کریں کہ ATMs کے اوپر حملہ ہو گیا اور ATMs کھل گئے تو ہبڑ دبڑ مچ جائے پورے ملک میں، لوگ ATMs کے اوپر ہی لڑائی مار کٹائی شروع ہو گئی۔ لیکن پاکستان کی سائبر سیکیورٹی فورسز نے ان تمام چالوں کو ناکام بنایا۔ عالمی سطح پہ سیکیورٹی ماہرین نے پاکستان کے سائبر دفاع کی تعریف کی ہے۔ کئی بین الاقوامی جرائد میں پاکستان کے تیز، مربوط اور اسٹریٹجک رسپانس کو ایک ماڈل کے طور پہ اب بیان کیا گیا۔ خاص طور پہ انسیڈنٹ پر حملے کے بعد، جو کہ صرف آپ سمجھیں کہ رسپانس ٹائم جو ہے وہ 7 منٹس اس میں رپورٹ کیا گیا، یہ عالمی معیار سے کہیں بہتر ہے۔ اگرچہ پاکستان نے ان حملوں کو ناکام بنایا، لیکن جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ ہمیں بہت سے اقدامات پہ زور دینا ہوگا، جیسے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ پہلے تو عوام میں سائبر شعور پیدا کرنا، سکولز اور یونیورسٹیز میں سائبر سیکیورٹی کو بطور مضمون متعارف کروانا، نجی اداروں کے ساتھ کوارڈینیشن جو ہے اس کو انکریز کرنا، اس کو بڑھانا، سیکیورٹی سافٹ ویئرز کو فروغ دینا کہ میڈ ان پاکستان سافٹ ویئر جو ہیں وہ ہوں ہمارے پاس، تاکہ باہر والے اسے پینیٹریٹ نہ کر سکیں۔
पाकिस्तान सिर्फ एटमी ताकत ही नहीं है, बल्कि साइबर स्पेस में भी एक मजबूत किला है। हमारी फ़ौज, हमारी आईटी एजेंसीज़, हमारे नौजवान माहरीन ये चौकन्ने हैं। अगर दुश्मन ने आइंदा भी कोई चाल चली तो उसे फिर मुंह की खानी पड़ेगी। आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान ने साइबर जंग के मैदान में भी अपनी बर्तरी साबित की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। लेकिन चलते चलते आपको एक मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान ने तकरीबन 409 साइबर हमले किए थे हिंदुस्तान के ऊपर, 409, और वो 100% कामयाब हो गए। हमने 70% हिंदुस्तान की बत्ती या बिजली बंद करके रख दी थी, पावर उनकी। इवन प्राइम मिनिस्टर हाउस इंडिया का जो है, लोकसभा जो है, वो भी जनरेटर्स पे चलते रहे हैं, ऑल्टरनेट पावर सप्लाईज पे चलते रहे हैं। हमने उनके जहाज़ों के सिस्टम्स को हैक कर दिया, हमने उनके एयर डिफेंस के सिस्टम्स को हैक कर दिया, हमने उनके रेलवे के निज़ाम को जो है उसको नाकारा बना दिया, हमने ट्रैफिक का निज़ाम जो था वहाँ पे उनका सेफ सिटी कैमराज वगैरह जो थे उन सबको मफलूज कर दिया। हिंदुस्तान जो दुनिया के आगे अपने आप को एक आईटी फोर्स कहता है, कभी भी उसको इतनी बेबसी नहीं हुई। दुनिया ने अब देख लिया कि वो आईटी में कोई बड़ी ताकत नहीं है, वो सिर्फ लोगों के दिए हुए काम जो हैं उनको, मसलन ये आईफोन है, ये मैं इंडिया की कंपनी को दे दूं कि यही आईफोन आपने बनाना है, तो वो ये आईफोन बनाते रहेंगे, मैन्युफैक्चर करते रहेंगे, असेंबल करते रहेंगे। लेकिन खुद से आईफोन डिज़ाइन करना, उसके सिस्टम्स बनाना, उसको ऑपरेट करना, ये उनके बस की बात नहीं है। तो अमेरिका को बार बार एक ख्याल आया कि जो उसने हिंदुस्तान को खड़ा कर रहा था चाइना के सामने मुकाबला करने के लिए, तो उनको एहसास हो गया कि हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के आगे नहीं खड़ा हो सकता, चाइना के आगे ये कैसे खड़ा होगा। लेकिन पाकिस्तान को अब इस पर तवज्जो देनी है, ख़ास तौर पे हमारे प्राइवेट सेक्टर को, हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर को इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है कि हम लोग अपने सिस्टम्स में साइबर सिक्योरिटी जो है उसको सही इंस्टॉल करें। और जैसा मैंने कहा कि बच्चों को शुरू से एक मजमून के तौर पर यह पढ़ाना पड़ेगा ताकि उनको इसकी समझ हो, अंडरस्टैंडिंग हो और काबिलियत हो कि वो जब अमली मैदान में आते हैं तो वो इसको कैसे एम्प्लॉय करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हमेशा हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।